الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال الله تعالى في مقام آخر كلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ صحت کی نعمت ہے، اور یہی وہ نعمت ہے کہ اکثر انسان اس نعمت کی طرف سے غافل ہے۔ جب تک آدمی کے پاس صحت قائم رہتی ہے تب تو آدمی اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب صحت چلی جاتی ہے اور بیماری آتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ فرمایا شبابک قبل حرم، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وصحتک قبل سقمک، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وفراغک قبل شغلک، اور فراغت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اگر آدمی ان 5 حقیقت کو جان لے تو وہ آدمی کبھی بھی ان 5 چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کا صحیح استعمال کرے گا۔ تو جب آدمی صحت مند ہوتا ہے، اس کو بیماری نہیں ہوتی، تو وہ عبادات بھی اچھے سے کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال بھی اچھے سے رکھتا ہے، معاشرے کی خدمت بھی کرتا ہے، اور رزق حلال کے حاصل کرنے میں وہ سرگرم بھی رہتا ہے۔ اور پھر جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو یہ سارے کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحت کے چند آداب بیان فرمائے ہیں، وہ چند آداب انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صحت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ صحت اللہ رب العزت کی عظیم نعمت بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے عظیم امانت بھی ہے۔ امانت بھی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو صحت دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ ہم نے صحت دی تھی، بتاؤ اس کے زمانے میں تم نے کیا کیا نیکیاں انجام دی۔ تو امانت بھی ہے، نعمت بھی ہے، اس لیے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صحت ایک ایسا تاج ہے جو صحت مند لوگوں کے سروں پر ہوتا ہے، لیکن اس کو بیمار لوگ ہی دیکھ پاتے ہیں۔ تاج کس کے سر پہ ہوتا ہے؟ صحت مند لوگوں کے سروں پر صحت کا تاج ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کون پاتا ہے؟ بیمار لوگ ہی اس کو کیا ہے؟ دیکھ پاتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ، کتنے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ چلنے پھرنے سے محروم ہیں، دیکھنے سے محروم ہیں، کھانے سے محروم ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ صحت ملنے کے باوجود اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ اسراف اور فضول خرچی نہیں کرنی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نے اپنے پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا۔ سب سے برا برتن کون سا ہے؟ پیٹ ہے، جو آدمی اس کو کیا ہے؟ بھرتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اعتدال کی تعلیم دی ہے کہ اعتدال کو قائم رکھنا ہے، کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ کیا ہے؟ ہوا کے لیے اور سانس لینے کے۔ یہ 3 حصے پیٹ کے کرنے ہیں۔ ایک حصے میں کھانا ہے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا سانس کے لیے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آدمی کو کم کھانا چاہیے، تھوڑا حصہ پانی کے لیے چھوڑنا چاہیے اور تھوڑا حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک طبیب مدینہ آیا، اور وہ آیا تھا لوگوں کا علاج کرنے کے لیے۔ کافی وقت وہ مدینے میں رہا اور کوئی بھی آدمی اس کے پاس نہیں آیا علاج کروانے کے لیے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی معاملہ کیا ہے؟ بہت وقت ہو گیا مدینے میں، لیکن کوئی علاج کروانے کے لیے نہیں آتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ جب کھاتے ہیں جب ان کو بھوک خوب لگی ہوئی ہوتی ہے، جب ان کو خوب بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تب کھاتے ہیں، اور جب بھی کھاتے ہیں پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، جب بھی کھاتے ہیں پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ اس نے کہا کہ بس یہی صحت مند رہنے کا معاملہ ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ اٹھایا اور مدینے سے چلا گیا کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا۔ تو صحت مند رہنے کا نسخہ کیا ہے؟ کہ جب آدمی کو خوب بھوک لگی ہوئی، زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہو، آدمی اس وقت کھائے، اور اس وقت بھی پورا پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ آج کل جو لوگ ہیں وہ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کاروبار کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اس بھاگنے کے چکر میں صحت کا خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ جب صحت چلی جاتی ہے تو ساری دولت اور سارا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی واپس نہیں آ سکتی۔ سلیمان بن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا۔ تو جب وہ بیمار ہوا اپنے آخری زمانے میں، اس نے تمام لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بھئی یہ بتاؤں کہ تم میری صحت کو واپس لا سکتے ہو؟ جو میری صحت مجھ سے چلی گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو میری جوانی کو واپس کر دے اور میری صحت کو واپس لوٹا دے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے تو کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، نہ آپ کی جوانی کو واپس دے سکتا ہے اور نہ آپ کی صحت کو واپس دے سکتا ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو صحت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم امانت ہے، اور اس کے صحیح رکھنے کا، حفاظت کرنے کا خیال کیا ہے؟ وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب صحت کے باب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ خوش و خرم رہے،
حشاش بشاش چاق اور چوبند رہے۔ خوش باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی یہ آدمی کے صحت مند رہنے کی دلیل ہے۔ اس سے آدمی کیا ہے؟ صحت مند رہتا ہے۔ جو آدمی جتنا خوش رہتا ہے، مسکراتے ہوئے رہتا ہے اور اس کے دل کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہوتا، وہ آدمی صحت مند ہوتا ہے۔ اور غم اور غصہ، رنج اور فکر، حسد اور جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی، دماغی الجھن یہ آدمی کو بیمار کرتی ہے۔ یہ آدمی کو کیا ہے؟ بیمار کرتی ہے، صحت کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہے اور معدے کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہے۔ جس آدمی کے دل میں حسد ہوگا، کینہ ہوگا، جلن ہوگا، تنگ نظری ہوگی، لوگوں سے جلتا ہوگا، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہوگا، ان کی برائیاں کرتا ہوگا اور ہر وقت دماغی الجھنوں کے اندر رہتا ہوگا، اس آدمی کی کبھی بھی صحت نہیں بنتی، کبھی صحت نہیں، وہ ہمیشہ بیمار رہتا، ہمیشہ بیمار رہتا۔ اور سب سے بڑی بیماری کیا ہوتی ہے کہ معدے کا مریض ہو جاتا ہے۔ اور معدے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معدے کی مثال حوض کی مانند ہے۔ حوض ہوتا نہیں، اس کی مثال حوض کی مانند ہے۔ اور رگوں کی مثال راستوں کی مانند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب معدہ صحت مند ہوگا تو یہ رگیں پورے جسم کے اندر صحت مندی کو سپلائی کرے گی، اور اگر معدہ آدمی کا بیمار ہوگا تو یہ جو رگیں ہیں یہ رگیں پورے جسم کے اندر بیماری کو سپلائی کریں گی۔ اس لیے جس آدمی کا معدہ ٹھیک ہے وہ آدمی صحت مند ہے، اور جس آدمی کا معدہ خراب ہے وہ آدمی کیا ہے؟ بیمار ہے۔ تو صحت مند رہنے کا سب سے پہلا نسخہ کیا ہے کہ آدمی خوش و خرم رہے، حشاش بشاش رہے، بالکل چاق و چوبند اور اچھے اخلاق کے ساتھ کیا ہے؟ زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، وہ اپنے دونوں بیٹوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا اور وہ بوڑھا آدمی بیچ میں تھا اور وہ راستے پر گھسٹتے ہوئے چل رہا تھا۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اس کو کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ پیدل بیت اللہ کو جائے گا، بیت اللہ کا کیا ہے؟ سفر کرے گا، اسی طریقے سے گھسٹتے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس بوڑھے کو عذاب میں مبتلا کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کو ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد کہا کہ سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف جاؤ۔ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، بلا وجہ اپنے آپ کو دماغی الجھن میں ڈالنا، اس سے کیا ہے؟ آدمی بیمار ہوتا ہے۔ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم گھسٹتے ہوئے اور پیدل جاؤ، سوار ہو کر جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، مدینے کے اندر وہ ٹہل رہا تھا اور مریل جو چال ہوتی ہے نا اس چال سے چل رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ تمہیں کوئی بیماری ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی بیماری تو کوئی نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر مریل چال کیوں چل رہے؟ اپنے قدموں کو جما کر کیوں نہیں چل رہے؟ مریل چال کیوں چل رہے؟ اور حضرت نے اپنا درہ کوڑا نکالا، کہا کہ اگر آئندہ سے ایسا چلتا ہوا دیکھا تو درے سے تمہاری خبر لوں گا۔ تو آدمی کو کیسے رہنا ہے؟ خوش و خرم، حشاش بشاش، وہ چاق و چوبند، مریل زندگی نہیں گزارنی ہے، چاق و چوبند والی زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے نوجوان مریل چال چل رہے ہوتے ہیں، عجیب سی ان کی چالیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے نہیں چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے قدم کو بڑی مضبوطی کے ساتھ زمین پر رکھتے تھے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ زمین سے قدم کو اٹھاتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی نشیب سے اتر رہے ہوں۔ آدمی جب کسی اونچائی سے اترے گا تو اپنے قدم کو کتنے جما کر رکھتا، اس لیے کہ جہاں ہلکا قدم رکھا اور پاؤں سلپ ہوا تو نیچے جائے گا۔ تو جیسے کوئی نشیب سے اتر رہا ہو
اور وہاں سے آدمی اپنے قدم کو مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اسی قوت سے چلتے تھے اور اسی اعتبار سے اپنے قدموں کو جما کر چلا کرتے تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری زمانے میں کمزور ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ ان کے شاگرد ان کو چارپائی پر لے کر چلتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ اگر سامنے سے کسی انگریز کو آتے ہوئے دیکھ لیتے تھے اور وہ پیدل چل رہے ہوتے تھے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے سینے کو نکال کر چلا کرتے تھے، اکڑ کر چلتے تھے، تاکہ دشمن کی نگاہ میں سامنے والا آدمی کو کمزور نہ سمجھے، تو اکڑ کر چلتے تھے، سینہ نکال کر چلتے تھے دشمن کے سامنے، انگریز کے سامنے۔ تو سب سے پہلا ہمیں اسلام یہ حکم دیتا ہے صحت کے باب میں کہ آپ ہمیشہ چاق و چوبند رہیں، حشاش بشاش رہیں، خوش و خرم زندگی گزاریں، اور اپنے دل میں کسی طریقے کا فاسد خیالات، رنج و غم، فکر، اور دل میں جو حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، دماغی الجھن ہوتی ہے، اس انداز سے آدمی اپنی زندگی کو نہ گزارے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے تھے، آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی، اور جو آدمی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں کو ملتا ہے وہ پریشان بھی کم ہوتا ہے، اور جو آدمی ہر وقت غصے کی حالت میں رہتا ہے، دماغی الجھن میں رہتا ہے، وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے، زیادہ بیمار رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی ہدایت کیا ہے اسلام کی؟ کہ آپ حشاش بشاش رہیں، چاق و چوبند رہیں، خوش باشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، دماغی الجھنوں کو اور ٹینشنوں کو سوار کر کے اپنی زندگی کو نہ گزاریں۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ اللہ میں غم سے، فکر سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے اور قرض سے اور لوگوں کے دبا دینے سے میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ تو اس دعا کا کیا ہے؟ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو صحت کے باب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے اور سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ آدمی خوش و خرم رہے، حشاش بشاش رہے، خوش باشی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، دل میں حسد اور جلن رکھتے ہوئے دماغی الجھنوں کے ساتھ، ٹینشنوں کے ساتھ اپنی زندگی کو نہ گزارے۔ صحت کے باب میں اسلام کی دوسری ہدایت یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، جسمانی قوتوں کو اپنی ضائع نہ کرے، جتنی جسم قوت کو برداشت کر سکتا ہو، بوجھ کو برداشت کر سکتا، اتنا بوجھ اپنے جسم پہ ڈالے، زیادہ بوجھ اپنے جسم پر نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، تو حضرت ابو قیس رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور اس انداز سے کھڑے ہوئے تھے کہ ان کا آدھا جسم دھوپ میں تھا، آدھا جسم چھاؤں میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قیس سے منع کر دیا، کہا کہ یا تو دھوپ میں جاؤ یا چھاؤں کے اندر آؤ، آدھا جسم دھوپ میں ہونا، آدھا جسم چھاؤں کے اندر ہونا، اس سے بیماری پیدا ہوتی، یہ بلا وجہ اپنے جسمانی قوت کو ضائع کرنا ہے، یا تو چھاؤں میں یا دھوپ میں، آدھا چھاؤں میں آدھا دھوپ میں، اس سے کیا ہے؟ بیماری پیدا ہوتی ہے اور آدمی کی صحت کیا ہوتی ہے؟ برباد ہوتی ہے۔ تو دوسرا ادب کیا ہے؟ دوسری ہدایت کیا ہے؟ کہ آدمی اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے اور اپنی قوت کو ضائع نہ کرے۔ قبیلہ باہلہ کی ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا حضرت مجیبہ رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میرے والد آئے، مسلمان ہوئے، اسلام کی تعلیمات سیکھی اور فرائض کے اور احکام وغیرہ سیکھے، اور سیکھنے کے بعد واپس چلے گئے۔ واپس جانے کے بعد 1 سال کے بعد پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے،
تو جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو حضرت مجیبہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے والد کو پہچانا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں فلاں ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے یاد نہیں, اپنا تعارف کرواؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں قبیلہ باہلہ کا رہنے والا ہوں اور گزشتہ سال آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کی خدمت میں نے کافی دن گزارے تھے اور آپ سے میں احکام سیکھ کر گیا تھا, میں وہ ہوں. اچھا, تو آپ نے فرمایا کہ تم گزشتہ سال جو آئے تھے تب تو تمہاری صحت کچھ اور تھی, اب تمہاری صحت کچھ اور ہے, اب تو تم بالکل بدلے ہوئے ہو. کیا ہوا تمہیں, کیا کر رہے؟ کہا کہ جی میں جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں تب سے میں مسلسل پورا دن روزے کی حالت میں رہتا ہوں, بس رات میں ایک وقت کھانا کھاتا ہوں, بس رات میں ایک وقت کھانا کھاتا ہوں, ورنہ پورا دن مسلسل روزے کی حالت میں رہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے تو اپنی صحت کا بیڑا غرق کر ڈالا, تمہاری تو ساری صحت برباد ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو رمضان کے سارے روزے رکھو, رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے بس ایک روزہ رکھا کرو, ہر مہینے بس ایک روزہ رکھا کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ اور اضافہ کر دیں, ہمارے لوگ کم کراتے ہیں, ہمارے یہاں کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تراویح 20 کی جگہ 8 ہی پڑھ ڈالیں, جان چھوٹے, اور جلدی سے 10 دن میں 15 دن میں 8 دن میں 5 دن میں مکمل کر کے پھر پورے مہینے کی تراویح گول کر دیں. یہ سوچتے ہیں نا ہمارے یہاں کے. تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اس میں اور اضافہ کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ چلو ہر مہینے 2 روزے رکھ لیا کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اور اضافہ کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ چلو ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو, ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. بلا وجہ سے کام نہ کرو جس سے تمہاری صحت برباد ہو, جس سے تمہاری قوت کیا ہو جائے, ضائع ہو جائے. اس لیے اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا. اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو نہیں پہچانا. 1 سال میں مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے اور ایک وقت کھانے کی وجہ سے ان کی ساری صحت ختم ہو گئی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم نے تو اپنی ساری صحت کا بیڑا غرق کر ڈالا. اور آپ نے ان کو اعتدال کا حکم دیا. اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے نا. اعتدال کا حکم اسلام کیا دیتا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. یہ اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے, کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو اعتدال کا حکم دیا کہ دیکھو رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں, بس ہر مہینے 3 روزے رکھنے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ کی جو بیوی ہیں عجیب سا لباس پہنا ہوا ہے, بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں, عجیب سی کیفیت, عجیب سا حلیہ بنا رکھا ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ کی بیوی سے پوچھا یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے, نہ تمہارا لباس صحیح ہے نہ تمہارے بال صحیح ہے, کیا حلیہ بنا رکھا ہے. تو حضرت ابو دردہ کی بیوی جو ام الدردہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بھائی ہیں نا اب ان کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی, اب وہ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے, اب وہ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے, اب ان کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے, گھر میں ہی بیٹھ گئے, جو الگ کمرہ ہوتا تھا وہاں پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ آئے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا حضرت ابو دردہ سے کہ بھئی کھانا تیار ہے, آؤ ہاتھ دھو کر آؤ اور کھانا کھاؤ. تو حضرت ابو دردہ نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے, میں تو نہیں کھاؤں گا, میرا روزہ ہے میں تو نہیں کھاؤں گا. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا, میں بھی تب ہی کھاؤں گا جب تم میرے ساتھ کھاؤ گے, لہذا روزہ توڑو اور میرے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہو. نفلی روزہ تھا, روزہ توڑو اور میرے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہو.
چنانچہ انہوں نے روزہ توڑا اور حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ پھر جب رات کا وقت آیا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنا مسلح اٹھایا اور عبادت کرنے کی طرف جانے لگے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ خاموشی کے ساتھ یہاں میرے ساتھ لیٹو، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے ساتھ لٹا لیا۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، پھر اٹھنے لگے، کہا کہ ابھی لیٹو میرے ساتھ، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی تو حضرت سلمان فارسی نے پھر اپنے پاس لٹا لیا، کہا کہ ابھی نہیں، ابھی رکو۔ اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب اٹھو، اب نماز پڑھو، اب تہجد پڑھو۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر چلے گئے۔ تو نماز کے بعد ابھی نماز کو نہیں گئے تھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء سے ایک بات کہی، کہا کہ ابو درداء ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، ولی نفسی کا علی کا حقا، اور تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ولی اہلی کا علی کا حقا، اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، فَأَعْتِ كُلَّ ذِي حَقٌ حَقَّهُ، لہذا ہر حق والے کو اس کا حق، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ بیوی کا بھی حق ہے، اس کے بھی حقوق ادا کرو، اللہ کا بھی حق ہے، اس کے بھی حقوق ادا کرو، تمہارے جسم تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، اس کا بھی حق ادا کرو، ہر حق والے کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرو۔ فجر کے لیے مسجد نبی میں تشریف لے گئے تو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ نماز کے بعد اللہ کے نبی کو اپنے معاملات بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو درداء نے کہا کہ اللہ کے نبی، حضرت سلمان فارسی نے مجھ سے ایسا ایسا کہا ہے اور مجھے ایسا ایسا کرنے کے لیے کہا۔ تو آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل صحیح کیا اور سچ کیا۔ آدمی جب پورے دن روزہ رکھے گا، پوری رات عبادت کرے گا، تو گھر والوں پر کب توجہ دے گا؟ بیوی کے کب حقوق ادا کرے گا؟ بچوں کے کب حقوق ادا کرے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا ہے اور اپنی جسمانی قوت کو ضائع نہیں کرنا ہے، اپنی جسمانی قوت کو بچا کر رکھنا ہے، جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق کیا ہے، اس کو دینا ہے۔ صحت کے باب میں اسلام کی تیسری ہدایت یہ ہے کہ ہمیشہ محنت و مشقت، جفا کشی اور بہادری کی زندگی گزارے، محنت و مشقت، جفا کشی اور بہادری کی زندگی گزارے، اور اپنے آپ کو ہر طرح کی سختیاں اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالے، اس لیے کہ آج حالات کچھ اور ہیں، بعد میں حالات کیا ہوں کچھ نہیں پتا۔ تو اپنے جسم کو اس بات کا عادی بنائے کہ وہ سخت سے سخت مقابلوں کا کیا ہے، مقابلہ کر سکے۔ اپنے جسم کو آرام طلبی کا، نزاکت پسندی کا، عیش پرستی کا کبھی بھی عادت نہ ڈالے، اور نہ اپنے بچوں کی۔ اب حالات کچھ اور ہیں، آئندہ کے حالات اور زیادہ سخت ہوں گے۔ اب اسلام پر چلنا مشکل ہے، آئندہ زمانے میں اور مشکل ہوگا، جب دجال آئے گا اور مشکل ہوگا۔ لہذا خود بھی مشقت پر چلنے کی عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی کیا ہے اسی چیز کی عادت ڈالیں۔ ہر کام گھر میں نوکروں سے کروانا، ہر کام خود کر کے دینا اور بچوں کو گھر میں ایک طرف بٹھائے رکھنا، یہ مزاج صحیح نہیں ہے۔ بچوں سے بھی کام کروانے کی عادت ڈلوائیں، بچوں سے بھی کام کروانے کی عادت ڈلوائیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو یہ حدیث ہے کہ سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے، اور اللہ کے نبی نے سادہ زندگی گزاری ہے۔ ایک چٹائی آپ کا بچھونا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، آپ اس کو تکیے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ وہی آپ کی چٹائی تھی، اور چٹائی کی وجہ سے آپ کی کمر مبارک پر نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سادہ زندگی گزارنا یہ کیا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور بتاؤں میں آپ کو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا گورنر کے عہدے پر فائز کر کے، تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ خوبصورت نصیحت فرمائی کہ معاذ، اپنے آپ کو عیش پرستی کا محتاج مت بنانا، اپنے آپ کو عیش پرستی کا عادی نہیں بنانا، اس لیے کہ عیش پرست لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ عیش پرست لوگ جو ہیں
وہ اللہ کو پسند نہیں ہے اپنے آپ کو عیش پرستی کا کیا ہے عادی نہیں بنانا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجاہدانہ زندگی گزاری ہے, سادہ زندگی گزاری ہے, مشقت والی زندگی گزاری ہے. ساری زندگی گزر گئی, اللہ کے نبی کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملا, 1 وقت کا کھانا آپ کو ملتا تھا. ساری زندگی آپ کی گزر گئی, آپ نے بنا چھنے آٹے کی روٹی کھائی ہے. ہم نے کھائی ہے کبھی؟ بنا چھنے آٹے کی روٹی آپ نے ساری زندگی کھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیراکی پسند تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی پسند تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر اندازی پسند تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھڑ سواری پسند تھی. یہ مشقت والے جو کام ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے. آپ نے صحابہ کے ساتھ تیراکی کی ہے, صحابہ کے ساتھ آپ نے کشتی کی ہے, آپ نے تیر اندازی کی ہے, اور گھڑ سواری تو آپ نے خوب کی ہے. تو اپنے آپ کو مشقت کا عادی ڈالیں, زیادہ عیش پرستی کا نہ خود عادی بنے نہ اپنے بچوں کو عادی بنائے. اور یہی صحابہ کا مزاج تھا, صحابہ کا بھی مزاج یہی تھا کہ وہ صحابہ بھی اپنے آپ کو مشقت کا عادی بناتے تھے. صحابہ گھڑ سوار تھے, صحابہ تیر انداز تھے, صحابہ تیراکی کرتے تھے, صحابہ نیزہ چلایا کرتے تھے, صحابہ دیکھے جنگ کے اندر کیسے جوہر دکھاتے تھے. حضرت خالد بن ولید کی زندگی کو پڑھے, آج ہمارا نوجوان دیکھ لو, نہ تیر اندازی اسے پسند ہے, نہ گھڑ سواری اسے پسند ہے, نہ تیراکی اسے پسند ہے. یہ کام اسے پسند نہیں. اسے پسند کیا ہے؟ اسے پسند ہے پتنگیں اڑانا, اسے پسند ہے کبوتریں اڑانا, اسے پسند کیا ہے؟ لوڈو کھیلنا, گیم کھیلنا, کیرم کھیلنا. یہ کام اس کو پسند ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کاموں کو پسند ہی نہیں کیا. آپ تو تیراکی کو, گھڑ سواری کو, کشتی کو, تیر اندازی کو پسند فرمایا کرتے تھے. اس سے جسم بھی مضبوط ہوتا ہے اور آدمی سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور گھر کی جو خواتین ہیں وہ بھی اپنے آپ کو محنت و مشقت کے کام کا عادی بنائیں. گھر کی خواتین میں بھی محنت و مشقت کے کام کرنے کا مزاج ختم ہو گیا. کپڑے دھونے کی مشین آ گئی, روٹی بنانے کی مشین آ گئی, استری بند کرنے کی مشین آ گئی, آٹا گوندنے کی مشین آ گئی. سارے کام تو مشین پر ہو رہے ہیں. اور جو عورتیں گھر کے اندر مشقت والے کام کرتی تھی, جن سے ان کی صحت بھی بنی رہتی تھی, وہ بیماری سے بھی دور رہتی تھی, وہ سارے کام تو ختم ہو گئے. پہلے زمانے کے اندر اپنے ہاتھ سے مسالے پیسنا, اپنے ہاتھ سے آٹا پیسنا, اپنے ہاتھ سے سل پر چٹنی پیسنا, یہ سارے جو کام ہوتے تھے یہ عورتوں کی گھر میں جم تھی. اس سے عورتیں بیماریوں سے دور رہتی تھیں, مشقت والے کام کرتی تھیں. آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اس لیے عورتیں تھائرائیڈ کی بیمار ہیں, جوڑوں میں درد کی بیمار ہیں, موٹاپے کی بیمار ہیں, اور طرح طرح کی بیماریاں عورتوں کو لگی ہوئی ہیں. خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیں, ان سے بڑی مبارک ہستی کون ہو سکتی ہے؟ ان کے تو ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے تھے, ان کے تو جسم پر نشان پڑ گئے تھے کنویں سے پانی نکالنے کی وجہ سے اور گھر میں جھاڑو دینے کی وجہ سے. وہ تو محنت و مشقت والے کام کرتی تھیں. لیکن ہماری گھر میں جو خواتین ہیں انہوں نے محنت و مشقت کے کام کرنے کا اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا, اسی لیے بیماریوں نے گھیرا, اس لیے صحت برباد ہوئی. مردوں کی بھی صحت برباد ہوئی, عورتوں کی بھی صحت برباد ہوئی. کیوں؟ اپنے آپ کو مشقت کا عادی نہ بنانے کی وجہ سے. تو اپنے جسم کو تھوڑا مشقت کا عادی بنائیں, اپنے بچوں کو بھی عیش پرستی سے بچائیں, اور خود بھی کیا ہے عیش پرستی سے بچیں. صحت کے باب میں اسلام کی چوتھی ہدایت یہ ہے کہ آدمی جلدی سونے اور جلدی جاگنے کی عادت ڈالے. رات کو دیر سے سونا, صبح کو دیر سے اٹھنا صحت کا کوڑا کرنے کا سبب ہے, آدمی کی صحت برباد ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے حدیث شریف میں فرمایا عشاء کے بعد کوئی بات چیت نہیں, کوئی گفتگو نہیں, عشاء کے بعد سونا, مغرب کے بعد کھانا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, 12 بجے 1 بجے کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو پھر صحت کا کواڑا ہوتا ہے اس کا کیا کہنا. اللہ کے نبی نے فرمایا رات کو جلدی سو, صبح کو جلدی اٹھو. ہمارا نوجوان پوری رات جاگتا ہے الو کی طرح, اور صبح کو پوری رات موبائل چلاتا ہے, اور صبح کو پھر سوتا ہے, پھر اٹھتا ہے 11 بجے 12 بجے آرام سے. سب صحت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا, اللہ کے نبی کا مزاج یہ تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جایا کرتے تھے. جب آدمی عشاء کے بعد فوراً سوئے گا، جلدی سونے کا اہتمام کرے گا، تبھی تو تہجد کے لیے اٹھے گا، تبھی تو فجر کے لیے اٹھے گا. کہاں فجر کے اندر آدمی اٹھ پاتا؟ اس لیے کہ رات میں 2 بجے 3 بجے تو سونا ہوتا، اسی لیے فجر نہیں ہو پاتی. اور صبح جلدی اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا تفریح کی عادت ڈالیں، تھوڑی ٹہلنے کی عادت ڈالیں. کتابوں کے اندر ایک جملہ لکھا ہے، تغدا تمدا، دوپہر کا کھانا کھاؤ، لمبے لمبے ہو جاؤ، قیلولہ کرو. دوپہر کا کھانا کھاؤ، تغدا تمدا، دوپہر کا کھانا کھاؤ، لمبے لمبے ہو جاؤ، تھوڑی دیر قیلولہ کرو. تعشا تمشا، رات کا کھانا کھاؤ، تھوڑی دیر چہل قدمی کرو، ٹہلو. اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری صحت ٹھیک ہوگی. صبح کی جو تازی ہوا ہوتی ہے اس سے آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے. تو صحت کے باب میں اسلام کی چوتھی ہدایت یہ ہے کہ آدمی رات کو جلدی سونے کا اور صبح کو جلدی اٹھنے کا کیا ہے؟ عادی بنائے. 5ویں ہدایت یہ ہے کہ نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ دماغ کو بھی خراب کرتی ہے، صحت کا بھی بیڑا غرق کرتی ہے، معدے کو بھی خراب کرتی ہے. گٹکا ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، کھینی ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آدمی کی صحت کا کباڑہ کرتی ہیں. اور ہمارا نوجوان یہ کھا رہا. اس لیے دیکھیں 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں ایسا بالکل ماچس کی تلی کی طرح پتلا پتلا، صحت ہی نہیں. جب بیڑی پیے گا، سگریٹ پیے گا، تمباکو کھائے گا، گٹکے کھائے گا تو کہاں سے صحت بنے گی؟ والتین والزیتون، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے غذا کے کھانے کا حکم دیا. قسم ہے تین کی اور زیتون کی، انجیر کی اور زیتون کی. اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کھانا ہے. سلیکٹڈ غذا ہمیں کھانی ہے، سلیکٹڈ غذا ہمیں کھانی ہے. یہ تمباکو، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ کھینی، یہ کوئی کھانے والی چیز ہے؟ صحت کو برباد کرنے والی چیزیں. اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں پیدا فرمائی. انجیر پیدا کیا، زیتون پیدا کیا، کھجور پیدا کی، شہد پیدا کیا، بادام ہے، اخروٹ ہے، کاجو ہے، پستہ ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آدمی کی صحت بناتی ہے. ہمارا نوجوان کیا ہے؟ روزانہ کے 100 روپے تمباکو کھانے میں برباد کرے گا، روزانہ کے 100 روپے گٹکے کھانے میں برباد کرے گا، 100 روپے کے بادام خرید کر نہیں کھائے گا. اس لیے کباڑا ہو رہا صحت کا، اس لیے جان نہیں ہے. اور سب سے بڑا نقصان کینسر کا مرض پیدا ہو. ہندوستان کے اندر ہر سال 14 لاکھ جو موتیں ہو رہی ہیں وہ سگریٹ کے استعمال سے، بیڑی کے استعمال سے، گٹکے کے استعمال سے ہو رہی. نوجوان لڑکے مر رہے ہیں، نوجوان لڑکے. اس محلے کے اندر کئی ایسے نوجوان چلے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیچھے چھوڑ کے. بچوں کا کیا قصور تھا؟ پہلے تمباکو اور گٹکا شوق میں شروع کر دیا، بعد میں عادت بن گئی، نہیں چھوٹا. گلے کا کینسر، منہ کا کینسر، زبان کا کینسر، معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، یہ تمام کینسر ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیچھے چھوڑ کر مرے. تو صحیح غذا کھائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. یہ صحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں. کل قیامت کی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے صحت کی کتنی حفاظت کی تھی، تم نے اس کا کتنا خیال رکھا تھا. ایک ویڈیو میں نے دیکھی، چھوٹا سا بچہ ہے تقریباً 3 سال کا، باپ کو گلے کا کینسر ہے. باپ اپنے چھوٹے بچے سے کہہ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اپنی امی کا خیال رکھنا، بہنوں کا خیال رکھنا اور امی کو پریشان مت کرنا. 3 سال کا بچہ چلا گیا آدمی جوانی کے اندر. کس وجہ سے؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ بیڑی پینے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ سگریٹ پینے کی وجہ سے. تو خدا کے واسطے اپنی جانوں پر کیا ہے؟ تھوڑا رحم کریں، اپنی صحت پر تھوڑا سا رحم کریں. سلیکٹڈ غذا کھائیں، جن غذاؤں کے کھانے سے آدمی کو صحت نصیب ہوتی ہے. اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں صحت کے باب میں، انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پر بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنی